الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، آج کے مختصر سے وقت میں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ساتھ دیگر آیات جو اس کے موضوع کے ساتھ یا اس کی مناسبت رکھتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تلاوت کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ابھار رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو ہی تم نے اپنا مقصد اولین بنا لیا ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، یہاں مسافر کی طرح ہم اپنا گزر بسر کرتے، ہمارا جو ٹھکانہ ہے، ہمارا جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر اور ہمیشہ کا گھر ہے۔ اس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، جو آخرت ہے وہی سب سے بہتر اور اسی کو بقا ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، وہی ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عارضی گھر کی تیاری اتنی کرتے جتنا یہاں پہ ہم نے گزر بسر کرنا ہے، اور اپنے اس گھر کی تیاری کی اتنی کوشش کرتے، اتنی فکر کر کے جتنا ہم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے مثال پوچھے یا آپ سے پوچھے کہ آپ نے دنیا میں کتنا رہنا ہے، تو کوئی کہے گا آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے زندگی گزاری ہو تو 100 سال ہوگی یا 80 سال ہوگی یا 60 سال ہوگی، لیکن عموماً آج کل جو زندگی کا تناسب ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان تک ہے، اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہوتی الا کہ کوئی اگر کسی کی زندگی زیادہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک
یا مومنوں کے نزدیک یہ دنیا کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اتنے تک ارشاد فرمایا، ما مثل الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنا ہاتھ سمندر کے اندر ڈالے، پھر ان انگلیوں کو باہر نکالے، اب اس انگلیوں کے پوروں پر، ان کے کناروں پر پانی کے جو ذرات کھڑے ہوتے ہیں، پانی کے جو قطرے ٹھہرتے ہیں، اس دنیا کی مثال ان پانی کے قطروں کی طرح ہے۔ بلکہ مزید اگر آگے چلیں تو حضور علیہ السلام نے اتنا فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی وقت، اگر اس دنیا کی قیمت، اگر اس دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر جتنا ہوتا، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی جو ہے وہ نصیب نہ کرتا۔ تو پتہ چلا یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مچھر ہے، اس کا جو پر ہے، اس کی جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس وجہ سے کافر یہاں پہ خوش ہیں اور مومن طرح طرح کی بلاؤں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ اب مصیبتوں، بلاؤں، آزمائشوں میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جو قید میں ہوتا ہے۔ جو آزاد ہے وہ قید نہیں، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے مثل جنت ہے۔ جنت میں جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ ہونی نہیں، اسے ہر طرح کی نعمت میسر ہوگی۔ اب کافر کو دنیا میں ہر طرح کی نعمت میسر ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، اے مومنو یہ دنیا تمہارے لیے مثل قید خانہ ہے۔ قید خانے میں اپنی آرزویں، اپنی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، جو کچھ جیلر دے دے وہی کھانا پڑتا ہے، جس طرح کی زندگی میں چاہیں اس طرح جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے۔ بلا تمثیل و مثال اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا کو ہمارے لیے قید خانہ بنایا ہے تو ہم اس قید خانے میں رہ کر ہمارے جتنے دن یہاں پہ گزرنے ہیں، ہم اس قید خانے میں رہ کر اپنے اس در کو، اپنے اس گھر کو روشن کریں جس میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب دنیا میں ہم نے کتنے دن رہنا ہے؟ ہم اگر ایک دوسرے سے پوچھیں تو کوئی کہے گا کہ ہم نے 60 سال رہنا ہے، کوئی کہے گا ہم نے 70 سال رہنا ہے۔ اگر یہی بات خالق کائنات سے پوچھی جائے، اس کی پاک کتاب سے پوچھی جائے، اور اس پاک کتاب جس پہ نازل ہوئی اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے پوچھی جائے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتا ہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اے لوگوں بتاؤ ذرا، جب میدان محشر برپا ہوگا، سارے لوگ اپنے نامہ اعمال اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ سوال پوچھے گا، بتاؤ دنیا میں کتنی زندگی گزاری، کتنے دن تم اس دنیا میں ٹھہرے؟ لوگ عرض کریں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ لوگ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی آدھا حصہ، یعنی آدھا دن یا پورا دن ہم دنیا میں رہے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ فاسأل العادین، جو شمار کرتے رہے دنوں کو، یا رب العالمین ان سے پوچھئے کہ ہم نے دنیا میں کتنا عرصہ گزارا ہے، کتنی زندگی گزاری ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ فرمائے گا ہاں تم دنیا میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، زیادہ عرصہ تم نے نہیں گزارا،
لو انکم کنتم تعلمون، اگر یہ بات تم وہاں ہی جان لیتے اور وہاں اچھے اعمال کرتے تو تمہارے لیے آج آخرت کا گھر جو ہے وہ تیار ہوتا۔ آگے اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، کیا تم یہ سوچ رہے تھے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں فضول بیکار پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا، زندگی میں جو چاہا کرتے رہے، جتنے جرم چاہے کرتے رہے، لیکن جرم کرتے کرتے کبھی یہ بھی سوچ پیدا ہوئی، کبھی یہ بھی فکر آئی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اس خالق کے ہاں جانا بھی ہے اور اس کے ہاں ہم نے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ یہ سوچ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، جو اس قید خانے میں ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آگے نہیں آتے، حضور علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے، وہ اس اونٹ کی طرح پھرتے ہیں جس کی کوئی لگام نہیں ہوتی، جہاں چاہے نقصان کرتا ہے اور اپنا بھی اسے پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت ہم نے پیدا فرمائی تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں کس کا عمل اچھا ہے۔ اب اگر یہاں پہ غور و فکر کیا جائے تو اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا، کس کا عمل بہتر ہے۔ یہاں پہ اگر اللہ چاہتا فرماتا ایکم اکثر عملا، کس کے عمل زیادہ ہیں، پتہ چلا خالق کائنات کے میزان میں، اس ترازو میں اعمال کی کثرت یا قلت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اعمال کا حسن دیکھا جاتا ہے۔ اب اعمال کا حسن کیا ہے؟ آدمی عمل کر رہا ہو تو صرف خالق کائنات کے لیے کر رہا ہو، عمل کو ریاکاری سے بچانا، دکھاوے سے بچانا، خالص اللہ کی ذات کے لیے عمل کرنا، سنت کے مطابق کرنا، اگر وہ عمل اس طرح ہوا تو وہ احسن عملہ کے زمرے میں آئے گا اور وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگا۔ اب دنیا کی مثال ایک حدیث پاک آپ کے سامنے اور میں رکھتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ ٹھہرے، وہاں پہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی، مردہ بکری پڑی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے لوگو اس بکری کی طرف دیکھو، اب یہ بے وقت ہو چکی ہے، اس کا نفع نہیں ہے، تو اس کے صاحب خانہ نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ جس طرح یہ بکری بے نفع ہے، بے وقت ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے مالکوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا ہے، جتنی مالکوں کی نظر میں اس بکری کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں، ہم صبح سے لے کر شام تک کس دنیا کی تیاری میں مگن ہیں اور کن لوگوں کے لیے اپنا سارا دن کھپاتے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے اپنے بال سفید کر دیے اپنی اولاد کے لیے، ہم نے اپنی جوانیاں گزار دی اپنا کردار سنوارنے کے لیے، اپنا اخلاق سنوارنے کے لیے، لیکن آخرت کی فکر نہیں کی۔ ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں، ہمارے پاس دولت زیادہ ہو، ہماری جائیداد زیادہ ہو، یا ہمارے پاس علم اتنا زیادہ ہو کہ ہم کسی مقام و مرتبے پہ بیٹھیں تو لوگ ہمارا وہ مقام و مرتبہ دیکھ کر ہماری عزت کریں۔ ذرا غور و فکر کریں، جس اولاد کے لیے ہم کما رہے ہیں وہی اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، مال ہمارے لیے فتنہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی آخرت کے لیے تیاری کی؟ کیا کبھی سوچا کہ آج کا جو میرا عمل ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ آج جو میں کر رہا ہوں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں نے جتنا رہنا ہے اتنا عمل کرنا ہے۔ اس دنیا تو ایک سیڑھی کی مثال ہے جس کے اوپر پاؤں رکھ کر ہمیشہ کے گھر میں نے جانا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے،
ریاکاری اور دکھاوے سے خود کو بچانا چاہیے۔ اب اسی طرح بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے صرف واقعات ہی رٹے رٹائے بیان کر دوں، صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ لمبی لمبی داستانیں ہی بیان کر دوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسے اساتذہ سے نوازا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث ہی سامنے رکھ کے بیان کرتے چلیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ پورا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ بیان کر سکے، اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے پوری طرح کھول کے نہ بیان کر سکے۔ لوگوں نے تفاسیر لکھی، حدیثیں اور ان کی شرح لکھی، اپنی ساری زندگیاں اس میں جو ہے وہ خرچ کر دیں، لیکن پھر بھی آخر میں یہی کہا کہ ہم نے جتنا کچھ کیا ہے اس قرآن، صاحب قرآن کی شان اور حدیث حضور علیہ السلام کے فرمان کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ اب میں یہاں پہ بات کر رہا تھا زہد کی، یعنی دنیا سے بے رغبت ہونے کا نام زہد ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ خالق کائنات مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے اور دنیا بھی مجھے پسند کرنے والی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی ہر بات میں 100 کرنیں موجود ہیں، 100 حکمتیں موجود ہیں، لیکن یہ حکمتیں ہر بندے کو نہیں ملتی۔ سمندر سے ہر بندہ مچھلی پکڑتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن سمندر سے وہی بندہ موتی پکڑتا ہے یا ہیرے پکڑتا ہے یا جواہرات نکالتا ہے جو ماہر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو فرمان ہیں وہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب اس سے ہیرے اور جواہرات وہی شخص نکالتا ہے جسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے منہ موڑ دے، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کی ملکیت ہے، اگر لوگوں کی ملکیت عزت ہے تو اسے چھوڑ دے، اگر لوگوں کی ملکیت جائیداد ہے اسے چھوڑ دے، اگر ان کی ملکیت بینک بیلنس ہے اس پہ نظر نہ رکھ، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اس کے پیسے پہ نظر نہ رکھ۔ جب تو یہ کام کرے گا تو لوگوں کی نظر میں بھی تو پسندیدہ بن جائے گا۔ آج ہم چاہتے تو ہیں اپنے گھر والوں کے نزدیک پسندیدہ بنیں، ہم چاہتے تو ہیں اپنی گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے سامنے پسندیدہ بن جائیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس خالق کائنات نے بڑے حسین طریقے سے بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بڑی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، بڑا خوبصورت ناک چہرے پہ سجایا ہے، بڑے خوبصورت بال دیے ہیں، پکڑنے کے لیے پیارے پیارے 2 ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پیاری 2 ٹانگیں دی ہیں، اور پھر قائم ہونے کے لیے 2 قدم دیے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا کبھی ہم اس کے محبوب بننے کی طرف گئے ہیں؟ صحابہ کرام پہ قربان جاؤں، جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی سوال کیا کرتے تھے تو ان کا سوال اس طرح ہوا کرتا تھا کہ اس سوال کے ذریعے سے میں جنت میں اپنا مقام بلند کر لوں، اپنا مرتبہ بلند کر لوں، یا دوسرے صحابی سے میرے اعمال زیادہ ہو جائیں۔ لیکن آج ہم اپنے مفتیان کرام سے، اپنے علماء سے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں، اور وہ مسئلے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، علامہ صاحب کوئی شک نکالیں، کوئی حلال ہونے کا ذریعہ تو بتائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں۔ ہمارے رشتہ داروں نے بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں، بڑا بینک بیلنس جمع کر لیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ان سے آگے نکلیں، ہمیں ذرا رخصت تو عنایت فرمائی جائے، ہمارے لیے کوئی ضعیف کون تو نکالا جائے کہ جس کو پکڑ کے، جس کی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائیں۔ ہم دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ اور اس کے پیارے رسول کی نگاہ میں اپنا مقام و مرتبہ نہیں بنا رہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بنائیں۔ اب یاد رکھیں، جس آدمی کو
آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھتا ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ درست ہوگا. انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے درست ہوگا. ملائکہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے درست ہوگا. کتب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے درست ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے درست ہوگا. نہ کسی صحابی کے بارے میں جو ہے وہ نظر میل سے دیکھے گا, نہ کسی اہل بیت کی طرف وہ اپنی زبان کو جو ہے وہ دراز کرے گا. ہر طرف اپنی زبان کو ادب کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہر چیز بیان کرے گا. جس آدمی کا یہ عقیدہ ہوگا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوگا. پہلی چیز اپنے ایمان کی فکر, ایمان میں عقیدہ آ جاتا ہے. دوسری چیز اپنے اعمال کی فکر, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعمال میں جو سب سے بلند ہے, جو سر فہرست ہے, تمام وظائف سے بڑھ کر جو چیز ہے آج دنیا میں ایک چیز ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میں 11 دن کروں مال و مال ہو جاؤں, 11 دن کروں میرا ٹکٹ لگ جائے میں دوسرے ملک میں چلا جاؤں. سب وظائف سے بڑھ کر وظیفہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت کو اپنے نماز پہ ادا کرنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. تو جو آدمی 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے اس کے سارے وظائف سے بڑا جو وظیفہ ہے, جو تمام وظیفوں کا سردار ہے وہ نماز ہے, وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے والدین کی بخشش بھی ہو جاتی ہے, اس کے بچوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بن رہی ہے نماز, بچوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے نماز, اور اپنے بھی درجات بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے نماز. لیکن آج ہم دور ہیں تو اس نماز سے دور ہیں. صحابہ کے دور میں کسی صحابی کے قول کو دیکھا جائے, وہ کہتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. آج اگر ہم اپنا ایک پیڑ لیں, ایک صفحہ لیں, صبح سے لے کر شام تک اپنے سارے اعمال لکھیں, ایک کافر کو کہیں وہ بھی سارے صبح سے لے کر شام تک سارے اپنے اعمال لکھے, 9 بجے وہ بھی اٹھتا, 10 بجے ہم بھی اٹھتے, اس کے نامہ اعمال میں اگر دیکھا جائے تو جھوٹ, فراڈ, دھوکہ دہی نہیں ہوگا, لیکن مسلمانوں کے اعمال میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں شامل ہوں گی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا چھوڑ دیا ہے. پکڑنے سے مراد اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم کے اعمال, ان کے بتائے ہوئے طور طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو صحابہ ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, اولیاء اعظام ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنا اب ہمارے لیے نگوار بن چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ولی کا دامن پکڑ لیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ, جس آدمی نے دن میں 12 رکعت نوافل یا سنتیں ادا کی, بنی لہ بیت فی الجنہ, اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں بنا لیا. اور دوسری احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی, ظہر کی پہلے 4 سنتیں, بعد میں 2 سنتیں, اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں, اس کے بعد عشاء کی 2 سنتیں, یہ ٹوٹل 12 سنتیں بن جاتی ہیں. جس آدمی نے ان کو ہمیشہ پڑھا, کبھی بھی ان سنتوں میں سے کسی سنت کو ترک نہیں کیا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی لہ فی الجنہ, اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ, اپنا مقام تیار کر لیا ہے. آج ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ اس طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح اس صحابی کو تھا, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا آج رات بستر پہ سونا, صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. سارے دشمنوں نے اس گھر کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, سب مسلح ہیں, سب نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں اتنا یقین ہے کہ اگر پوچھا جاتا کہ کون سی رات آپ نے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزاری ہے تو یہ فرماتے تھے کہ وہ رات ہجرت کی رات ہے جب حضور
अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, रात को सो जाना, सुबह मेरे पास आ जाना। दुश्मन बेशक पाए थे, लेकिन मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के उस फरमान पे अमल किया और उस अमल की वजह से मुझे सुकून से नींद आई। अगर आज भी हम हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन पर इस तरह यकीन रखते हुए अमल करेंगे, ये दुनिया भी हमारी रोशन होगी और कल क़यामत के दिन भी हम जो है वो सुरखरू होंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ये जहान भी बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए और इस जहान में रहते हुए अपनी आखिरत को सामने रखते हुए उसके लिए वो आमाल करें कि अगर मालिक सामने नहीं है तो धोखाधड़ी से बचें, चोरी से बचें, फराड से बचें, गलत बयानी से बचें, झूठ से बचें, वादा खिलाफी से बचें। और जो आदमी याद रखें, जो आदमी अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, उसके लिए एक नहीं, खालिक कायनात ने दो दो जन्नतों का वादा फरमा के रखा हुआ है। अब इसको मजीद अगर मैं तफसील में बयान करूं, वक्त मुख्तसर है, फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इसी आयत को जो है वो मौज़ूए सुनन बना के आपके सामने बयान करेंगे कि खौफ खुदा और खशियत इलाही क्या चीज़ होती है और उसका मकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करने और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।